غیبی دولت کا تیز ترین وظیفہ، ایک ہی دن میں دولت مل جاتی ہے۔ میں نے صبح یہ وظیفہ پڑھا، شام میں 70 لاکھ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی دولت کا آج آپ کو تیز ترین وظیفہ، اپنی زندگی کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں، میرے بھائی، اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائیوں، لوگوں کو ایک ایک دن میں معجزاتی طور پر دولت ملی، پیسے ملے۔ میرا اپنا یہ ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں نے جب بھی پڑھا، غیب سے مجھے رزق ملنا، پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی دولت کو پانا چاہتے ہو، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ عمل ایک دن پڑھ لیں، اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جس ترتیب سے میں بتاؤں گا، پہلے تو آپ سنو گے تو آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل ہے، لیکن جب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، اس وظیفے کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے پیسہ اچانک کیسے آ گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ ایک دن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کی ایک دن میں زندگیوں کو بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب بھی چمک جائیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے، تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اگر آج تک بے شمار مرتبہ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے لیکن آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو سکا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ غیبی دولت کا وظیفہ، جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جو میرے بھائی میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو میں اللہ پاک سے اس ویڈیو میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ سب آمین کہہ دیجئے گا کہ میرے پیارے اللہ، میرے مولا، جو بھی میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، آمین۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو حضور پاک کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ کو فتح ہوئے ابھی ایک دن گزرا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ فضالہ بن عمیر نے آپ کو دیکھا تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا فضالہ ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں فضالہ ہوں۔ رسول برحق نے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضالہ تم کسی اور ہی ارادے سے آئے ہو۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون اور سرور حاصل ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں جس شخص کو قتل کرنے آیا تھا، اب میرے لیے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ میں کچھ دیر تک اس عظیم ہستی کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا، میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میرے روح کو ایسی فرحت حاصل ہو رہی تھی جس کو میں
بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا۔ قریش مکہ نے رسول برحق کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ انعام کے لالچ میں جو شخص سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ رابغ اور ساحل بحر کے درمیان میدان میں سے گزر رہے تھے تو سراقہ کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے گھوڑا آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ دل میں خوش ہوا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ گھوڑے کو زوردار ایڑی لگائی، قدرت مسکرائی اور دوسرے ہی لمحے اس کا گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین پر آ کر تیزی سے اٹھا۔ گھوڑے کو اٹھا لیا، چند قدم ٹہلایا اور پھر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ محبوب خدا ذکر و فکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے چلے جا رہے تھے۔ سراقہ پر نظر پڑی تو اپنے خدا سے فریاد کی، پروردگار ہمیں اس کے شر سے بچانا۔ زبان مبارک سے داعیہ کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑے کی پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ گرا، سمجھ گیا کہ خدا نے ان کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے۔ اٹھا اور نہایت عاجزی کے ساتھ جان کی امان طلب کی۔ نبی مہربان نے امان دے دی تو کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے سے ہی لٹاتا رہوں گا۔ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسری کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، لیکن اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آپ کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ خود دیکھیں، مجھے اکثر کئی ایسے میرے بھائی بہن کہتے ہیں آپ تو پیسے کے علاوہ تو کوئی وظیفہ بتاتے ہی نہیں۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ پیسے کے بنا اس دور میں کوئی چیز رہ گئی ہے باقی کہ جو ہم کر سکیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ہمیں صرف پیسہ چاہیے۔ ہر جگہ زندہ ہیں تو بھی پیسہ چاہیے، مرتے ہیں تو بھی پیسہ چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن پیسہ ضروری اتنا ہو چکا ہے آج کل کے دور میں کہ پیسے کے بنا کچھ باقی ہی نہیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر ارجنٹ فوری طور پر پیسہ چاہیے تو یہ وظیفہ جو عمل آپ کو بتلاؤں گا 1 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ چاہے آپ صبح میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2-3 دن بعد پڑھنا چاہیں، اگر آپ کا دل مانے، آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ ایسا وظیفہ ہے 1 دن اگر پڑھو گے اور جو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ لوگ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی صبح ہو، اگلا دن آئے، نیا ہم پھر وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو ایک خاص کتاب سے بتلا رہا ہوں۔ یہ وہ مجدد تسبیح ہے، یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے بتلانے لگا ہوں پڑھ لیتا ہے تو راتوں رات اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ زندگی سے اگر مایوس ہو، زندگی میں اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ اب وظیفہ میرے تمام بھائی میری بہنیں، بالکل یہ وظیفہ میرے بہنوں بھائیوں کسی بھی دن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی خاص دن میں پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جب ویڈیو آ جائے کلک کرو، ویڈیو کو دیکھو، پورا کمپلیٹ وظیفہ سمجھو اور پڑھنا شروع کر دو۔ فوراً جہاں کہیں موجود ہوں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو کلک کرو وظیفہ پورا سمجھ لو کہ یہ وظیفہ ہے، ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا، پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ گھر میں، دکان میں، آفس میں، کسی بھی دن تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو درود پاک آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک، میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگ درود پاک
पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने दुरूद पाक भी पढ़ लिया, अब आपको आगे क्या पढ़ना है ये समझ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपको फौरन एक मर्तबा सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है आज के अमल के अंदर, आज के वजीफे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये 2 हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। 3 मर्तबा आपको ये वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ लेना है। जब 3 मर्तबा ये वजीफा मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों पढ़ लो तो उसके बाद आप लोगों को फौरन उसी वक्त जो कलिमात पढ़नी है, बड़े आसान से कलिमात हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, एक मर्तबा पढ़ें। मैंने एक मर्तबा मुकम्मल पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, 2 मर्तबा मैंने पढ़ लिया। इस वजीफे को भी आपको 3 मर्तबा ही पढ़ लेना है। ये पूरा अमल जो शुरू से मैंने बतलाया इन कलिमात तक, जिसके बाद आखिरी वजीफा आपको पढ़ना है और आज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में जो वजीफा आपको पढ़ना है, 3 वज़ाइफ आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ने हैं। 2 मैं बता चुका हूँ, तीसरा वजीफा कौन सा पढ़ना है ये भी समझ लें। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद पहले भी पढ़ा हो। ये वजीफा बहुत आसान सा वजीफा है। इस वजीफे के लिए आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग हाथों की उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा है प्यारे साथियों प्यारी बहनों अल मुक्तदिरु। एक बार पढ़ें, तस्बीह के दानों पे पढ़ते रहें अल मुक्तदिरु, 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार भी पढ़ें ये वजीफा अल मुक्तदिरु का जो वजीफा है ये आज के अमल में सबसे आखिर में आपको 21 मरतबा जब पढ़ लो तो उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों 1 मरतबा दुरूद पाक आखिर में पढ़िएगा और अल्लाह पाक से अपनी जो बड़ी से बड़ी हाजत हो, जो मुराद हो, उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई कपड़ा 10 दिरहम में खरीदा और उसमें 1 दरहम हराम का था तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर है अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये कहकर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अपनी उंगलियां अपने कानों में डालनी और फरमाया कि अगर मैंने इस हदीस मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना हो तो मैं बहरे हो जाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला पाक है, वो पाक चीज ही कबूल करता है और अल्लाह ताला ने मोमिनीन को भी इसी बात का हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने अपने रसूलों अलैहिमुस्सलाम को दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, ए मेरे रसूलो, पाकीज़ा रिज़्क खाओ और अच्छे आमाल करो, यकीनन मैं तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर हूँ। सूरत मोमिनून आयत नंबर 51। तर्जमा, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीजें दी हैं इन्हीं में से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।